السلام علیکم سامعین کرام، 7 ربیع الاول ہے، 14 اکتوبر ہے۔ اس وقت ہم جناب قاری عشرت علی علمی مظفر نگری کا ایک منظوم کلام پیش کر رہے ہیں۔ ظلمت شب اب تو شاید پرضیا ہونے کو ہے، ظلمت شب اب تو شاید پرضیا ہونے کو ہے، ظلمت شب اب تو شاید پرضیا ہونے کو ہے، ظلمت شب اب تو شاید ظلمت شب تو شاید پرضیا ہونے کو ہے، چہرہ فرعون وقت اب بدنما ہونے کو ہے، چہرہ فرعون وقت اب بدنما ہونے کو ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے، ہر طرف ہر طرف ظلم و ستم ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے، ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ ظالم کا نشان مٹنے کو ہے، ایسا لگتا ہے کہ ظالم کا نشان مٹنے کو ہے، کہہ رہے ہیں بحر ظلمت کی خاموشی دیر سے، کہہ رہے ہیں بحر ظلمت کی خاموشی دیر سے، کہہ رہے ہیں بحر ظلمت کی خاموشی دیر سے، اب یقیناً کوئی شمع رونما ہونے کو ہے، اب یقیناً کوئی شمع رونما ہونے کو ہے، ایسا لگتا ہے کہ ظالم کا نشان مٹنے کو ہے۔ اور شعر خاص طالبان حق کھڑے ہیں پھر سے ظلمت کے خلاف، طالبان حق کھڑے ہیں پھر سے ظلمت کے خلاف، طالبان حق کھڑے ہیں پھر سے ظلمت کے خلاف، مجھ کو لگتا ہے کہ منظر خوشنما ہونے کو ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ منظر خوشنما ہونے کو ہے، ظلمت شب اب تو شاید پرضیا ہونے کو ہے۔ جی سماعت فرمائیے۔ پھر عزیز مصر نے یوسف کو ڈالا قید میں، پھر عزیز مصر نے یوسف کو ڈالا قید میں، پھر عزیز مصر نے یوسف کو ڈالا قید میں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہونے کو ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہونے کو ہے، چہرہ فرعون وقت اب بدنما ہونے کو ہے، علم اب تو کشتی حکم و عدل کے 400، عشرت اب تو کشتی حکم و عدل کے 400،
عشرت اب تو کشتی حکم و مدد کے 400 صاحب دستار اسود ناخدا ہونے کو ہے، صاحب دستار اسود ناخدا ہونے کو ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ظالم کا نشان مٹنے کو ہے، ایسا لگتا ہے کہ ظالم کا نشان مٹنے کو ہے۔ اب یقیناً کوئی شمع رونما ہونے کو ہے، پھر عزیز مصر نے یوسف کو ڈالا قید میں، پھر عزیز مصر نے یوسف کو ڈالا قید میں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہونے کو ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہونے کو ہے۔ ظلمت شب اب تو شاید پرضیاء ہونے